اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صورت آل عمران کا رکوع نمبر 3 ہے، اور ان رکوع نمبر 3 کے 7 سوالات ہیں، لیکن 7 سوالات میں سے اصل سوال صرف 5 ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہیں سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں، چونکہ آیت نمبر 21 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیین کا ناحق قتل کرتے ہیں، تو چونکہ یہاں پہ ناحق قتل کا ذکر ہے، اس لیے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سی قوم نے اپنے انبیاء کا قتل کیا اور قتل کی وجوہات کیا تھی، یہ سوال ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس آیت کی تلاوت با ترجمہ ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کن قوموں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا تھا، کیا بھی یا نہیں کیا، اور قتل کی وجوہات کیا تھیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور کفر کا مطلب میں کئی بار بیان کر چکا کہ انکار پر اصرار کرنے والے، یعنی انکار پر ضد کرنے والے، بین ٹو ڈینائی۔ تو بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اسی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیین کو قتل کرتے ناحق۔ یہاں پر نبیین کہا ہے، یعنی ایک نبی کی بات نہیں کی، بلکہ یہ جمع ہے، پلورل ہے، کہ نبیوں کا قتل کرتے ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، یعنی صرف انبیاء علیہ السلام کا یہ قتل نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ ان کا بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہو گئے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس سے متعلق اگلی 22 نمبر آیت بھی ہے ان کے انجام سے متعلق۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہ 21 اور 22 آیت ہو گئی۔ اب جو سوال یہ ہے کہ کون سی قوم نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور قتل کی وجوہات کیا تھی۔ اچھا، بالکل یہی مضمون ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا تھا، اور 61 میں یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کس کو قتل کیا گیا تھا۔ اچھا، بائبل میں حضرت زکریہ کا ذکر آتا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، لیکن اس پر اختلاف ہے۔ بات کہتے ہیں یہ زکریہ حضرت زکریہ نہیں ہیں، یعنی حضرت یحییٰ کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پادری اس وقت تھا جس کا قتل ہوا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک عورت کے کہنے پر، جسے یعنی طوائف کہتے ہیں، اس کے کہنے پر بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروایا، اور اس خاتون نے کہا تھا کہ تشتری میں ان کا سر رکھ کر میرے پاس پیش کیا جائے۔ تو یہ بھی بائبل میں اس بات کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ آیت ہے جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 61 ہے، اور پھر 91 بھی ہے، 87 بھی ہے، اور پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 بھی ہے، 21 یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور 112 بھی ہے، 181 بھی ہے۔ چونکہ اس حوالے سے کافی اختلاف موجود ہے، چونکہ تاریخ اس وقت تک محفوظ نہیں تھی، معلوم تاریخ نہیں، یہی واقعات ہیں جو چند بائبل میں نقل کیے جاتے ہیں، موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ بیان ہے کہ انبیاء کو قتل کیا گیا،
تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی، لیکن چند حوالے اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جانی نقصان بھی پہنچایا، انبیاء کی جان بھی لی، ان کا قتل بھی کیا، ان کی قتل کے درپے بھی ہوئے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ ہمیں بائبل کے حوالے سے یہ روایات اور یہ واقعات ہمیں مل جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، وہاں پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ وہاں پہ یہ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر قوم یہود پر اور بنی اسرائیل پر ذلت کو اور مسکنہ کو یعنی محتاجی کو مسلط کر دیا گیا، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کا یہ شکار ہوئے۔ وجہ کیا بنی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے درپے رہتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، ناحق یا قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل ہی کے تناظر میں، ان کے پس منظر میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک نبی کا ذکر نہیں ہوا بلکہ نبیین اور انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ عربی زبان میں جمع دو سے زیادہ پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ، اور دو سے زیادہ کو جمع عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبیین، نبیون، انبیاء یہ جمع کے الفاظ ہیں، یعنی یہ دو سے زیادہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک تو اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، لیکن وہ واقعات کیا ہیں؟ ایگزیکٹ واقعات، یعنی ہم ان کا تعین نہیں کر پاتے۔ بائبل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر آتا ہے، اور غالباً اشعیا نام ایک پیغمبر کا آتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ قتل کیا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع، اس کی تفسیر میں اور اس کی تفصیل میں مختلف مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کن کن پیغمبروں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ وہاں پر بھی مفسرین نے چند انبیاء علیہ السلام کا نام نقل کیا ہے، لکھا ہے وہاں پر، لیکن یہ بحث اپنی جگہ پر کہ کون قتل ہوا اور کس کو قتل کیا گیا، لیکن قرآن پاک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے جسارت کی، کوشش کی۔ اس بات کا بیان قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ اب اسی سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ قتل کی وجوہات کیا تھی، اب قتل کی وجوہات قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اعبد اللہ کی تعلیم دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو، اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ۔ اس بات کی تعلیم وہ دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے، حکم دیتے تھے، اور جو اس وقت کی قوم میں بدعقیدگی پائی جاتی تھی، شرک پایا جاتا تھا، یا ان میں بدعمالیاں، برائیاں پائی جاتی تھیں، ان کی نشاندہی کی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ خرابیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرپٹ تھی، تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کم تولتے تھے اور ملاوٹ کر کے چیزیں دیتے تھے، گھٹیا چیزیں بیچا کرتے تھے، قیمت پوری وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یا شعیب وصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کہ کہا کہ اے شعیب کیا تیری نماز حکم دیتی ہے تجھے اس بات کا کہ ہم ایک تو ترک کر دیں جن کی عبادت، جس کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے اس کی عبادت کرنا ہم چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں، کیا تیری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ حلیم الرشید کہ تو بڑا سمجھدار اور بڑا عقل مند ہے، تو کس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے؟ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کیسی نماز ہوگی، اور وہ کس بات کی تلقین کرتے تھے اپنی قوم کو کہ قوم نے یہ کہا کہ تیری نماز ہمیں حکم دیتی ہے
کہ جس کی عبادت ہمارے آبا کیا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہ کریں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں ہم. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. انہوں نے پروگرام بنایا. قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ رات کو 9-10 افراد تھے. انہوں نے کہا بھئی شعیب کو ہم قتل کر دیں گے اور بعد میں پھر ہم کہیں گے جی ہم تو یہاں پر تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ. یہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے. اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو صرف ہم جنس پرستی میں مبتلا نہیں تھی بلکہ وہ ڈاکہ زنی بھی کرتی تھی، راہ زنی بھی کرتی تھی، اور راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے وہ لوگ، اور اس طرح کی دیگر خرابیوں میں بھی وہ مبتلا تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی جان کے درپے وہ ہو گئے. اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر کہا کہ تم ایک ایسی برائی کا شکار ہو گئے ہو کہ جو اس کائنات میں، اس دنیا میں تم سے پہلے کوئی بھی اس برائی کا شکار نہیں تھا، اس بدی کا عادی نہیں تھا. اب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جان کے دشمن ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام نے پھر راتوں رات وہاں سے سفر کیا، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر اترا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح تھی. یعنی شرک تو موجود تھا نا اس ٹائم، اور یہ بدعقیدگی تھی، یہ شرک تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی. اس بنیاد پر وہ جان کے دشمن بن گئے اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا یا قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. یہ پہلا سوال ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 23 میں نصیبا من الکتاب، نصیب کہتے ہیں حصے کو، کتاب کے ایک حصے سے کیا مراد ہے؟ کیا پوری کتاب یا اس کا کوئی ایک باب مراد ہے؟ اب یہ قرآن پاک میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے اہل کتاب کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو تارا لفظ ہے یہ ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پوری جماعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں سے، جماعت مسلمین سے مخاطب کر کے کہا کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. اب یہاں پر سورۃ النساء میں بھی یہ اسلوب کئی مقامات پر اختیار کیا گیا. اب یہ جو نصیبا من الکتاب ہے، کتاب میں سے حصہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نصیبا من الکتاب، اس سے مراد تورات اور انجیل ہے. اور آگے جا کر یہ فرمایا، اب ہم قرآن مجید کی آیت با ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہیں حصہ دیا گیا کتاب سے، یدعون الی کتاب اللہ، کہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. اب یہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، انہیں حصہ دیا گیا کتاب سے، اب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید. لیحکم بینہم، تاکہ کہ یہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. ثم یتولا، پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق منہ موڑ کر وہم معرضون، پھر جاتا ہے. ایک فریق کا یہ رویہ ہوتا ہے. اب یہاں پر نصیبا من الکتاب سے مراد تو ہوگی تورات اور انجیل، اور کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو الہامی کتب ہے نا یہ جز بنتی ہیں اور قرآن مجید کل ہے. ان کا تعلق قرآن مجید سے جو تعلق بنتا ہے وہ جز اور کل کا تعلق بنتا ہے. یعنی یہ تو ایک زمانے کے لیے تھے، ایک خاص قوم کے لیے تھے اور ایک خاص خطے کے لیے تھے، لیکن قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. وہ کسی خاص خطے اور زمانے اور مکان کے لیے نہیں ہے، سارے زمانوں اور مکانوں کے لیے قرآن مجید ہے اور قیامت تک کے لیے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید تو بن گیا کل، اور یہ قرآن مجید کے جز بن گئے. اب یہ جو فرمایا کہ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جو کتاب اللہ کی روشنی میں ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ منہ پھیر کر اور منہ موڑ کر پھر جاتے تھے، چلے جاتے تھے. اب اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 43، وہاں یہ فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.
کہ یہ ایک طرف تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کیسے یہ آپ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ اس کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، فرمایا یہ بالکل ہی ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یعنی آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ کو منصف بناتے ہیں، اور منصف بنا کر پھر یہ کیسے منہ کرتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے جبکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ تو شریعت الہی کے مطابق ہے، ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، تو تورات کے مطابق بھی فیصلہ ہوتا ہے، تو تورات تو ان کے پاس ہے، لیکن وما اولئک بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتاب ہے یہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تورات کے مطابق بھی فیصلہ کیا جائے تو پھر بھی نہیں مانتے، یہ اصل فیصلہ چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق۔ سورۃ النور میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ، تو یہ اس وقت دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے، لیکن جب انہیں پتہ ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہونا یا ہمارے خلاف ہونا ہے تو پھر یہ نہیں آتے۔ قرآن پاک کہتا ہے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سورۃ النور میں بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک عمومی رویہ تھا، وہ منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے۔ منافقین بھی تو وہی انہی میں سے طبقہ تھا کہ جو کردار کی اس پستی اور گراوٹ تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے لیے کوئی روپ دھارنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ منافق، وہ مسلمان بھی بن جاتے تھے، وہ جب واپس آتے پھر کہتے جی ہم تو تمہارے بھائی دوست ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، پھر ہنستے مذاق کرتے کہ بھئی ہم تو صرف ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کے لیے کردار بدلنا، روپ بدلنا اور اپنے آپ کو بہروپیہ بنانا ان کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ حق اور باطل کی تمیز یہ رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر اخلاق اور کردار اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کوئی اچھا کردار اپنا پیدا کرنا ہے، اپنا بنانا ہے اور اچھے کام ہم نے کرنے، اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ بناتے ہیں، اور پھر کہا کہ یہ کیسے مکر جاتے ہیں، کیسے یہ نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات بھی تو موجود ہے، اور تورات میں اللہ کا حکم بھی ہے۔ خاص طور پر زنا کی سزا کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہودیوں کی جو گمراہیاں ہیں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں، حجت اللہ البالغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی۔ انہی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جرائم کی سزا مقرر کی تھی، یہ وہ سزا نہیں دیتے تھے اس ڈر سے کہ لوگ ہم سے باغی نہ ہو جائیں، لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ وہ ایسے کرتے تھے کہ اس کی جگہ کوئی متبادل چھوٹی موٹی سزا دے دی، جیسے منہ کالا کر دیا، گدھے پہ بٹھا دیا، یا اس طرح کی چھوٹی موٹی اور کوئی حرکت کر ڈالی تاکہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی مرضی کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں میں نفرت پیدا نہ ہو اور لوگ ان سے دور نہ ہوں۔ اور جو ان کی چتراہٹ ہے، جو ان کی سجادہ نشینی ہے، گدی نشینی ہے، اور جو ان کے پاس پیشوائیت ہے، یہ ان کے پاس موجود رہے، یہ ان سے چھن نہ جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور پھر آخر میں جا کے نموذج کہ پھر نمونے کے طور پر مسلم معاشرے کو بھی پیش کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ، اور یہ بتاتے ہیں کہ دوسری قوموں میں اگر یہ خرابی موجود تھی تو آج یہی خرابی مسلمانوں میں کس صورت میں موجود ہے، اس کو بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ فرمایا کہ اوتو نصیبا من الکتاب، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یہ کتاب یعنی ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں جب آپ دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے جو وحی اتری وہ کتاب ہے، ان کو ایک حصہ دیا گیا، لیکن آخری کتاب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور وہ تا قیامت ہے، وہ کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کائنات میں، دنیا میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق ہونے۔ اب اس کے بعد اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی چاہت سے ملتی ہے تو اس میں انسان کا کیا اختیار ہے؟ ان چیزوں کے حصول میں انسان کوشش کیوں کرتا ہے؟
یہ آیت ہے، پہلے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت پر ہم بات کرتے ہیں جو اس میں سوال ہے۔ لیکن اس آیت سے پہلے، یعنی یہ آیت نمبر ہے 26، اس سے پہلے چند آیات اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہم پڑھتے جائیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جنہیں کتاب سے حصہ دیا گیا انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہوا پھر جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ قالو، یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن ہی ہمیں چھوئے گی، چند دن آگ ہمیں چھوئے گی۔ یہ ان کی ایک بدعقیدگی تھی، غلط فہمی تھی، یہ ایک ان کی عصبیت تھی، تعصب تھا، اور ان کا یہ فخر تھا کہ یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، قوم یہود سے ہمارا تعلق ہے، قوم نصارہ سے ہمارا تعلق ہے، تو لہٰذا ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، وغرہم فی دینہم، اور اس بات نے ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا، ما کانوا یفترون، جو وہ افترا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، اس کی وجہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے وقالوا لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، یہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا مگر کون داخل ہوگا؟ یہود اور نصارہ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر برہانکم، کوئی برہان لاؤ، اس پر کوئی دلیل، کوئی بھاری قسم کی دلیل لاؤ، پتہ چلے کہ واقعی تم ہی جنت کے حقدار اور کوئی جنت کا حقدار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت خدا کی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے اس جنت میں کس کو بھیجنا ہے، کس کو نہیں بھیجنا، کس کا داخلہ ہونا ہے، کس کا نہیں ہونا۔ وہ خدا کا ایریا ہے، وہ خدا کا میدان ہے، وہ اس کی حکومت ہے، اس کی ریاست ہے۔ ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارا دائرہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، اچھے کام کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت میں اور اس کے خوف میں رہیں، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، اور اللہ پاک سے محبت بھی کریں، اور اللہ پاک سے ڈریں بھی صحیح، اور کوشش اس بات کی کریں کہ ہم جنت کے حقدار بنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم لوگوں کا فیصلہ کرتے پھریں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا، اور خود کو جنت کا ٹھیکیدار بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت ہر دم انسان کو خوف کھانا چاہیے، اور خشیت کی حالت میں اور خشوع اور خضوع کی حالت میں رہنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنتی افراد میں، جنتی بندوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ یہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کا مقام ہے جو ایک مومن، ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو یہ انداز اختیار نہیں کرتا، ایک طرف تو بدعمالیاں، فسق و فجور ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے اتنا بھروسہ اور یقین اور اتنا فخر ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو جنت کا حقدار بھی نہیں بننے دیتا۔ تو یہ رویہ قوم یہود و نصارہ کا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چند آیات ہیں جن میں قوم یہود و نصارہ کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر من کان ہودن او نصارہ، یہود و نصارہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ان کے کردار سے بھری ہوئی ہیں، یہود و نصارہ کے، خاص طور پر قوم یہود کے، کہ وہ کتنے بے ایمان لوگ تھے، فاسق و فاجر تھے، ظالم تھے، قاتل تھے اور جرائم پیشہ تھے۔ ان کی ہسٹری کو، تاریخ کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ ایک طرف کردار دیکھیے، اتنا برا کردار، اور دوسری طرف یہ صورتحال دیکھیے کہ جنت کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم یہود ہیں، چونکہ ہمارا تعلق قوم یہود سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والے پیغمبر بنی اسرائیل سے ہیں، تو لہٰذا ہم جنتی ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی بات کو بہت سے مقامات پر رد کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو
بیان کیا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن بس ہمیں چھو لے گی۔ اب آیت نمبر 25 میں کیا فرمایا، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا کیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، یہ جو کیفا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا تو یہ ایک دہشت کو آپ کہہ لیجئے، ایک حقیقت کو، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ فکیفا، کہ وہ اس وقت کیا حال ہوگا اور کیا صورت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کہ جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا ہر نفس کو دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ یہ جو ووفیت کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دیا جانا کسی قسم کی۔ ولا تظلمون یظلمون فتیلا، سورۃ النساء میں کہا گیا فتیل کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ لکیر ہوتی ہے، اس لکیر میں ایک جھلی سی، ایک پردہ سا ہوتا ہے، بالکل ایسے معمولی سا نازک سا، اس کو عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی فرماتا ہے ولا یظلمون فتیلا، کہ ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلا، ایک گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہے، ایک پردہ سا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اس کو اپنی انگلی میں، 2 انگلیوں میں رکھ کر آپ اس کو مسل دیں تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اتنا ظلم بھی نہیں کسی کے ساتھ ہوگا اور اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پاک جب یہ فرماتے ہیں ووفیت کل نفس ما کسبت، تو ووفیت سے مراد یہ ہے کہ پورا پورا ہر نفس کو، ہر انسان کو جو اس نے کیا وہ اس کو دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 25 تک ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اب جو سوال ہے وہ ہے آیت نمبر 26 سے متعلق۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہہ دیجئے اللہ مالک الملک، کہ تو مالک الملک ہے، یعنی حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی حکومت دیتا ہے، اور وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھینتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ آیت ہے، اس کے متعلق جو سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر عزت و ذلت اللہ کے اختیار اور چاہت سے ملتی ہے تو اس میں انسان کا کیا اختیار ہے؟ ان چیزوں کے حصول میں انسان کوشش کیوں کرتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پس منظر میں دیکھیں، جو آیات ہم پڑھ کر آئے ہیں اس کی روشنی میں، اس لیے کہ قوم یہود و نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، کینہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ عرب میں کیوں نبی اور رسول بن کر آ گیا، یہ ہمارے خاندان میں سے، بنی اسرائیل سے، قوم یہود سے کیوں نہیں کوئی نبی بن کر آیا؟ وہ اسی بات پر منکر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا یہاں پر ملک سے مراد، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے، جس طرح سورۃ الانعام میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو دینی ہے رسالت، اللہ جانتا ہے۔ یعنی یہ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ بھی قوم یہود میں کوئی رسول اور نبی ہوتا تو پھر ہم ایمان لاتے۔ نصارہ کہتے ہیں جی ہمارے اندر ہوتا تو پھر ہم ایمان لاتے۔ خیر نصارہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی ہو جاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہ سارے پیغمبر در حقیقت ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہماری لڑی میں سے اور ہماری پشت سے اور ہمارے اسی سلسلے سے اگر پیغمبر آتا تو پھر ہم ایمان لاتے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ بھئی کوئی تمہارا اس میں اختیار تو نہیں ہے، سارا اختیار میرے پاس ہے، میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو اپنا رسول اپنا نبی بنانا ہے، یہ تمہیں تو اختیار نہیں دیا اس نے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کر دیا کہ تؤتی الملک من تشاء، کہ تو دیتا ہے جسے چاہتا ہے ملک، یعنی اس ملک سے مراد کیا ہے؟ غلبہ، اقتدار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور پھر اس کے بعد صحابہ کو وہ غلبہ اور اقتدار ملا، اس لیے کہ رسول کی جماعت کا غلبہ ایک مرتبہ زمین پر ہوتا ہے،
جو رسول اللہ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جس طرح مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نبوت اور رسالت اور اسی غلبہ کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی گزشتہ آیات کو مد نظر رکھیں تو اس سے ہمیں ایک یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی ملک کا بادشاہ ہے، مالک ہے تو ہی، اور تو ملک عطا کرتا ہے، یعنی ملک سے مراد کیا ہے؟ بادشاہت، غلبہ، اقتدار، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی یہ غلبہ، یہ اقتدار، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ الٹیمیٹ جو پاور ہے، آخری طاقت، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ قرآن مجید اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اقتدار کسی کے پاس ہو، کوئی فاسق و فاجر کے پاس ہو یا کسی مومن کے پاس ہو، لیکن حقیقی اقتدار وہ خدا تعالیٰ کا ہے۔ مومن بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے بھی فنا ہے، کافر کا اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے، اسے بھی فنا ہے، لیکن اقتدار کس کا قائم رہتا ہے اور رہے گا؟ وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اس کا اقتدار قائم رہے گا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ اقتدار آزمائش اور امتحان بھی ہے، جسے دیتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش اور امتحان، اور جس سے لیتا ہے، جسے نہیں دیتا، اس کے لیے بھی آزمائش اور امتحان ہوتا۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اقتدار اور غلبہ اسی کو ملتا ہے جو خدا کی مشیت پہ پورا اترتا ہے۔ اس نقطے کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے علم پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے سامنے 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کون ان میں سے اہل ہے کون نہیں ہے، بس مجھے جوش آیا اور مجھ پر مہربانی طاری ہوئی اور میں نے اٹھا کر وہ پیسہ کسی شخص کو دے دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کردار کا مالک ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ ظالم ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ یہ میری مشیت تھی، میری چاہت تھی، میں نے اس کو پکڑا دیا۔ لیکن میری اس مشیت اور چاہت میں علم نہیں ہے۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے ایسے ہی اس پر مہربانی کر دی، وہ تو نشہ کرتا ہے، وہ برا انسان ہے، اچھا نہیں ہے، وہ جو آپ نے اس کو دیا وہ نشے میں اڑا دے گا۔ اس نے کوئی اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں پہ استعمال نہیں کرنا، اس نے کوئی اپنی ایجوکیشن پہ نہیں لگانا، اس نے تو وہ بے راہ پہ خرچ کر دینا، مجھے بعد میں پتہ چلے گا، لیکن میری مشیت اور چاہت تھی، میں نے دیکھا، میں نے اس کو دے دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت وہ علم پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حقدار ہوتا ہے رب اس کو دیتا ہے، اور جو حقدار نہیں ہوتا رب اس کو نہیں دیتا۔ دنیا میں اقتدار اور غلبہ جن قوموں کا نصیب ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ان قوموں کے ساتھ رہیں، ان کی کوالٹیز کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، آپ واقعی اس نتیجے میں پہنچیں کہ یہ قوم حقدار ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرے، دنیا کا اقتدار ان کے پاس ہونا چاہیے۔ بے شک ہمارے ہاں وہ جتنے بھی بدنام ہوں، ان کے بارے میں کہانیاں مشہور ہوں اور ان کے ظلم کی، زیادتیوں کی کہانیاں بھی موجود ہوں، لیکن جب آپ ان کے پاس جا کر دیکھیں گے، اور یہ بات میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ ہم تو صرف تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، یہ رسم ہے، رواج ہے، ایک روایت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی قوم کی ریاست میں، ملک میں قدم رکھیں، قدم رکھتے ہی آپ کے خیالات پر اثر پڑنا شروع ہو جائے، آپ کی عادات بدلنا شروع ہو جائیں، آپ کی اخلاقیات بدل جائے، آپ کا رہن سہن بدل جائے، معاملات زندگی بدل جائیں، در حقیقت یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کو غلبہ اور اقتدار کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نصیحتوں پر نصیحتیں ہوتی ہیں، گفتگو پر گفتگو ہوتی ہے، تقریر پر تقریر ہوتی ہے، درس بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو تبدیلی کہیں پر نظر نہیں آتی۔ کتنی مذہبی جماعتیں آپ دیکھتے ہیں، تبلیغی جماعتیں آپ دیکھتے ہیں، اور ان کو جوائن کرنے والے لوگ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح ہی رشوت بھی چلتی ہے، ملاوٹ بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی اسی طرح، فریب، دھوکہ بازی بھی اسی طرح، ظلم اور استحصال بھی اسی طرح، قانون کی نافرمانی بھی اسی طرح، لا قانونیت اسی طرح، سڑکوں پر جا کر آپ دیکھ لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں اترتے ہیں، کسی ایسی قوم کے پاس جاتے ہیں
جسے آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ہے دنیا کا اقتدار اور غلبہ، جب آپ ان کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہیں آپ کی شخصیت بدل کر رہ جاتی ہے، آپ بالکل ان کے اندر ڈھل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں غلبہ، اقتدار، اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ جب آپ اپنی زمین پر قدم رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے پھر ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اصل تبدیلی یہی ہوتی ہے، اور اسی کا نام غلبہ اور اقتدار ہے۔ اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے کہ اللہ ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی حکومت اور اقتدار اور سطوت دیتا ہے، تو اس سطوت اور اقتدار دینے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ کون اس کا حقدار ہے اور کون رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرنے والا ہے۔ بے شک وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے جو قوم اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے، اسی کو انعام دیتا ہے، وہی قوم انعام یافتہ بنتی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی انعام و اکرام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تبدیلی ہے نا، بدلنے کی بات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یونیورسل قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ آفاقی قانون ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے آپ کو بدل لے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اور ان تبدیلیوں میں سے، انقلابات میں سے سب سے بڑا انقلاب، تبدیلی عدل ہوتا ہے، انصاف۔ جس معاشرے میں عدل ہے، انصاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کے معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن کفر کے معاشرے جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ ظالم مسلمان بھی ہوگا، مومن بھی ہوگا، تو وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہے گا، لیکن وہ معاشرہ کہ جو غیر مسلم کا معاشرہ ہوگا لیکن وہاں پر عدل اور انصاف ہوگا، وہ معاشرہ قائم رہے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے آج ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آیت کریمہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رب جس قوم کو دنیا میں اقتدار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ اس کے جو اصول، عمومی اصول ہیں دنیا میں حکومت کرنے کے، ان اصولوں کو جو قوم، ان قوانین کو جو قوم اختیار کرے گی، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہو یا کلمہ پڑھنے والی نہ ہو، اس قوم کو غلبہ اور اقتدار دنیا میں مل جائے گا۔ تو یہاں پر ان مختلف پہلوؤں سے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے۔ یہ سوال میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ 2 سوال ایسے ہیں کہ وہ یوں سمجھیے کہ وہ سوال نہیں ہیں، سوال حقیقت میں 5 بنتے ہیں۔ اب دیکھیے چوتھا سوال، اگر بادشاہت اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو الیکشن میں کرپشن اور دھاندلی کا شور کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ چونکہ بادشاہت کا تعلق سیاست سے ہوتا ہے، لہٰذا یعنی حکومت اور اقتدار سے بادشاہت کا تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا تعلق الیکشن اور دھاندلی سے جوڑا گیا۔ یہ بالکل ایک قرآن سے باہر کا سوال ہے اور سیاست سے متعلق ہے۔ تو میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں نے سوال نمبر 3 میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ آیت نمبر 28 کا پس منظر کیا ہے؟ مومنین کو کافروں سے دوستی رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اب دیکھیے ان آیات کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ میں قرآن مجید کی چند آیات اس حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ جب میں یورپ میں تھا تو وہاں پر غیر مسلموں کی طرف سے ان آیات کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو لی کون یو کا حوالہ دیا تھا، سنگاپور کے وزیر اعظم کا، کہ اس سے جب یہ کہا کہ بھئی انتہا پسندی کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے یا ویسے مسلمان انتہا پسند ہیں، تو اس نے کہا کہ انتہا پسندی کی جڑیں مسلمانوں کی تعلیم کے اندر موجود ہیں، اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ کیسے موجود ہیں؟ وہ اس طرح موجود ہیں کہ ہم مسلمان ان آیات کو غیر مسلموں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام ہمیں تم لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، اور پھر وہ لوگ
اسلام دشمنی میں پھر ان آیات کو کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ ذرا آیات ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، یہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا۔ اب ایک آیت ہے منافقین کے حوالے سے، اس لیے کہ مدینہ میں جو منافق تھے یا مکہ میں، اب ان کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، بہنیں تھیں، یا چچا ماموں، جو رشتہ ہوتا ہے انسان کا، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک تعلق رکھا جائے اور پھر اس تعلق کی بنیاد پر انہیں اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان پہ حجت تمام ہو گئی ہے، یعنی وہ اب سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ جو تم نے زور لگانا تھا، جو تم نے ان کو تبلیغ کرنی تھی اور ان کو راغب کرنا تھا اسلام کی طرف، دین کی طرف، اب وہ ساری صورتیں پوری ہو چکی، ساری شرطیں پوری ہو چکی۔ تم نے ان کو راغب کیا لیکن وہ نہیں ہوئے، وہ اسلام کی دشمنی پر ڈٹے رہے، اسی پر ہی اصرار کرتے رہے۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ تمہیں کیا ہوا منافقین کے بارے میں کہ تم دو گروہ بن گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا، الٹا کر دیا۔ کیوں الٹا کیا؟ بما کسبوا، اس وجہ سے کہ جو ان کے اعمال تھے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 ہے۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے ہرگز ہرگز تم اس کے لیے راستہ نہیں پاؤ گے۔ اب یہ گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی گمراہ کر دیا۔ عدل اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہی میں پایا، ایک یہ ترجمہ ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے سارے راستے ان کو مہیا کیے، تمام وسائل اور ذرائع مہیا کیے، رسول اللہ کو بھیجا، لیکن وہ لوگ اپنی اس دشمنی سے باز نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجتاً ان کے اعمال کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی ان کے اعمال کا یہ نتیجہ تھا کہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ سوئچ آف کرتے ہیں، جب آپ بٹن کو آف کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، تو گویا کہ لائٹ بند ہو جاتی ہے، کمرے میں تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب آپ اس بٹن کو نیچے کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، تو لائٹ آ جاتی ہے۔ اب یہ جو آن آف کا عمل ہے یہ آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن روشنی اور اندھیرا ہونا یہ آپ کے اسی عمل کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کو اس مثال کے ذریعے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں یہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اب یہ جو ان کی آنکھوں پر یا سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی، تو اس مہر سے مراد کیا ہے؟ پہلے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اپنے کفر پر ڈٹ گئے۔ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پہلے یہ فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مہر لگا دی۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نہیں پڑھے گا، محنت نہیں کرے گا، جب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے گا تو اس کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ تو یہ زبردستی کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، وہ تو ترجمہ کافی نہیں ہوتا، اگر اس کی ترجمانی کی جائے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب چند آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 144، اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے پر سلطان مبین اللہ کی بارگاہ میں قائم کر لو؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے، مومنین کو چھوڑ کر دوست بناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ کافر تو اسلام کے دشمن ہیں اور مومن تو تمہارے بھائی ہیں۔ دشمنوں کو دوست بناؤ گے تو اپنا بھی نقصان کرو گے، اپنے دین کا بھی نقصان کرو گے، اپنے بھائیوں کا بھی نقصان کرو گے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 57 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض،
اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو انہیں تم میں سے ایک دوست بنائے گا تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح 57 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں تمہارے دین کو، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اس کے بعد سورۃ آل عمران میں ہی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو اپنے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر تم ان لوگوں کو مت جگری یار بناؤ، مت دوست بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، یہ تو تمہیں تکلیف دینے کے خواہاں ہیں، یہ تو تمہیں مشقت میں ڈالنے کی خواہش رکھنے والے ہیں۔ یہ ہے ان کا کردار جس کا قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہود و نصارہ، اگر تفصیل پڑھنی ہے تو تفاسیر کو دیکھ لیجیے، احادیث کو دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مدنی زندگی کو دیکھ لیجیے، کیا انہوں نے سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، چھت پر چڑھ کر بیٹھ کے پتھر لے کر، بھاری پتھر، کہ جب رسول اللہ اس دیوار کے سائے میں آئیں گے بہانے کے ساتھ اس دیوار کے سائے میں لے کر جانے لگے، اللہ نے آگاہ کر دیا، اوپر سے وہ پتھر انہوں نے پھینکنا تھا۔ یعنی اس طرح کے واقعات، اور پھر کفار و مشرکین سے ملی بھگت، ان کے ساتھ معاملات طے کیے، مسلمانوں کو اچھی طریقے سے پمپ کیا اور کہا کہ جی بالکل آپ چلیں جی، ہم تو آپ کے لیے 101% تیار ہیں، مال اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ کا وقت قریب ہوا چھوڑ کر اپنا لشکر لے کر واپس آ گئے۔ اچھی بھلی تعداد، یعنی اگر مسلمانوں کی تعداد اگر 500 ہے تو 200، 250، 300 بندے واپس آ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 200، 250 رہ گئے۔ یعنی اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کیا ان لوگوں کو دوست بنایا جا سکتا تھا؟ یعنی قرآن مجید کی یہ آیات تو صحابہ کو آگاہ کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم ایسی جگہ پر رہتے ہوں کہ وہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ہمیں واضح طور پر پتہ ہو کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے اور یہ ہماری جان لے لے گا اور یہ ہر وقت ہمارے تعصب اور بغض اور دشمنی اور عداوت میں رہتا ہے، آپ بتائیے کیا کوئی باشعور انسان، سنجیدہ انسان، سمجھدار، کیا وہ ایسے لوگوں سے کبھی دوستی لگاتا ہے؟ اب یہ باتیں انسان اگر جسے کہتے ہیں اپنی کامن سینس پر بھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھے تو یہ ہر شخص کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب اس میں کون سی ایسی کوئی سائنس ہے کہ جو ہمیں سمجھنی ہے؟ اگر آج کے دور میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو واضح بات ہے کہ ہم دوستی اور تعلق نہیں رکھیں گے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر دوستی رکھنے میں معنی کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ یعنی یہود و نصارہ، اگر آپ ان کے ساتھ ایک بزنس اور تجارت کا معاملہ رکھتے ہیں، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، ہنود کے ساتھ، یعنی ہندوؤں کے ساتھ رکھتے ہیں آپ، دوسرے اہل کتاب کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ رکھتے ہیں، اس میں اسلام آپ کو ہرگز منع نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی ان آیات کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، اور مدینے میں جانے کی ضرورت ہے، مدینے کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے کردار، ان کی مینٹیلٹی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا۔ ہمارے نادان مسلمان دوست ان آیات کو پیش کرتے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے دیکھو ہمیں اسلام منع کرتا ہے کہ ہم تم سے دوستی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہی مسلمان ان کے ملکوں میں جا کر رہ رہے ہوتے ہیں اور جدی پشتی رہ رہے ہیں، لیکن یہ آیات ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کے ملکوں میں رہتے ہوئے، اور پھر وہ انہی آیات کو مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں، سیاست میں استعمال کرتے ہیں، ووٹنگ کے مسئلے پر الیکشن کے دنوں میں استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کے ووٹ توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عالمی سطح پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پھر یہ سب کچھ آیات پیش کی جاتی ہیں۔
ان آیات کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا یہ غلط فہمی ہمارے ہاں رہے گی۔ آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود آج مسلمان اسرائیل کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں۔ ترکی کا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ تجارت پر استعمال ہوتا ہے، اربوں خربوں ڈالر استعمال ہوتے ہیں اور بڑے عرصے سے اس پر کام ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی دنیا کا بزنس ہے مسلمانوں کا۔ تو ان آیات کو اس طرح پریکٹیکلٹی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ آیت کہ جس کے متعلق یہاں پر سوال کیا گیا ہے، میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور امید ہے کہ اب آپ پر یہ آیت واضح ہو جائے گی۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو یہ کرتا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، دیکھیے یہاں پر بھی ایک استثناء بیان کر دیا، مگر یہ کہ تم ان سے کسی طرح اپنا بچاؤ کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ تم اپنی جان کا، اپنی عزت کا، اپنے مال کا اور اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے لیے اگر تم ان کے ساتھ کوئی مناسب سا تعلق رکھ لیتے ہو تاکہ ایک واضح دشمنی کی صورت نہ بنے، عداوت اور بغض کی صورت نہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اپنے آپ سے ڈرانے سے مراد یہ کہ اپنی سزا سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس آیت کو بھی ساتھ پڑھ دوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے بغیر حساب جسے چاہتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 27، اور جو سوال تھا وہ 28 کے بارے میں تھا۔ اب دیکھیے پھر اسی طرح کا ایک سوال جس کا جواب میں دے چکا کہ آیت نمبر 28 کے تناظر میں تو ممالک کے خارجہ تعلقات غیر مسلم ممالک سے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وہی سوال ہو گیا جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، اور اسی پر ہی ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی، اور وہ بھی آیت نمبر 28 میں جو ایک حصہ ہے، جز ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، کہ مگر یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو، کہ کسی طرح تم ان کی شر پسندی سے، ان کے نقصان پہنچانے سے تم بچ جاؤ۔ اگر تم اس مقصد کی خاطر ان سے کوئی تعلق بناتے ہو نا کافروں کے ساتھ، پھر تو خیر ہے۔ یہاں پر یہ ایک استثناء، آپ اندازہ کیجئے مدینے کا معاشرہ کہ جہاں پر وہ جان مال عزت کے دشمن، عورتوں کے دشمن، بچوں کے دشمن، ہر طریقے سے سازشیں کرنے والے، ان کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے حکمت اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر حکمت اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، جب وہاں پر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو، اس بچاؤ کے لیے اگر کوئی تم ان سے ایک ظاہری تعلق اور ایک دوستی ظاہر کرتے ہو تاکہ تم ایک علل اعلان دشمنی کے راستے پر نہ چلو اور وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی استثناء یہاں پر اس کو بھی ایگزیمپٹ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ اس کی ایکسیپشنل صورت موجود ہے۔ تو آج تو ایسے حالات بھی نہیں ہیں دنیا میں۔ تو یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 7، اس سوال کا تعلق اسی ٹکڑے کے ساتھ ہے، الا ان تتقوا منہم تقا۔ سوال یہ ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقا، کیا یہ استثناء عام ہے یا صرف دار الحرب میں مقیم لوگوں کے لیے ہے؟ اب یہ بھی یاد کر لیجئے کہ یہ جو دار الحرب، یہ دار الاسلام یا دار السلام کی جو اصطلاح بولی جاتی ہے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی جو کفار کا ملک ہے یا جہاں پہ کافر رہتے ہیں یا غیر مسلموں کا اقتدار ہے، اس کو کبھی بھی کہیں پر بھی قرآن نے دار الحرب نہیں کہا۔ یہ فقہا نے یہ اصطلاح استعمال کی، لہٰذا یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے۔ اصل جو اصطلاح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم
اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، اور وہ ممالک کہ جہاں پہ اسلام نہیں یا ابھی ان تک اسلام نہیں پہنچا، وہ ہماری دعوت کے مخاطب ہیں۔ یہ تعلق ایک مسلمان کا دوسرے انسان کے ساتھ بنتا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے، میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ اب تو ہمیں یہ تقریریں بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جب لوگ اس معاشرے میں داخل ہو وہ خود بخود اس میں ڈھل جائیں، جیسے ہم یورپ میں جا کر ڈھل جاتے ہیں، امریکہ میں جا کر ڈھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ ہمارے پاس آئیں، وہ ہماری معاشرت دیکھیں، ہماری تجارت دیکھیں، ہماری سیاست دیکھیں، ہماری تعلیم دیکھیں، ہمارے ادارے دیکھیں، وہ خود بخود ہی اس میں ڈھل جائیں، ہم ایسا کام کر جائیں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ہماری معاشرت، معیشت، تجارت، سیاست وہ ظلم پر مبنی ہے، اور ہماری تقریروں میں عدل و انصاف موجود ہے۔ یہ جو ایک جیسے ڈائیکوٹمی کہتے ہیں، ایک تضاد جو ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، اختلاف اور منافقت پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے معاشرے میں کوئی تاثیر اور کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آتا ان باتوں کا، گفتگو کا۔ جیسے آج ہم بیٹھے گفتگو کر، یہ ایک درس ہے، چلیں کم از کم آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اس لحاظ سے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن جو اصل صورت ہے معاشرے کی، اجتماعیت کی، جس میں لوگ آئیں اور دیکھیں اور وہ ڈھل جائیں، اس میں اسلام میں ڈھل جائیں اور ہماری تہذیب اور ثقافت میں ڈھل جائیں، اس کے لیے پھر ہمیں اپنے معاشروں کو، اپنی اجتماعیت کو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، انفرادی زندگی کو بھی درست کرنا ہوگا، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ہمیں بننا ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو دارالحب دارالسلام کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان تتقوا منہم تقا کی تعلیم، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مدینہ میں رہنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس استثناء کو بیان کیا ہے، اسی طرح اگر کبھی دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی اور رخصت دی اور استثناء ہمیں بھی دیا ہے کہ ایسے حالات میں ہم بھی حکمت کے ساتھ چلیں۔ حکمت سے چلنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنی اجتماعیت کو بھی محفوظ رکھیں گے، سیکیور رکھیں گے، اور مالی اور جانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ہم طاقتور بنائیں گے، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سارے ذرائع وسائل سب کچھ جنگ میں جھونک دیں اور اپنے آپ کو برباد کر دیں۔ یہ استثناء کم از کم ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے کہ ہمیں حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دنیا کی قومیں جس حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے فیصلے کرتی ہے، ہمیں بھی اسی انداز سے ہی حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ آج 7 رکوع تھے، اور ان میں سے 2 رکوع میں نے بتایا کہ وہ قرآن سے باہر تھے، اور گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ 1-2 سوالات ایسے تھے کہ جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں تھا۔ چلیں بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہ سوالات چلیں آ ہی جاتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپی کا اور ایک تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی جو سوال کرنے والا ہے وہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں داخلی یا خارجی کسی طرح بھی کوئی سوال آتا ہے تو چلیں وہ پوچھتا تو ہے نا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ آل عمران کے 3 رکوع پر ہم نے بات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ منگل ہم رکوع نمبر 4 پر جو سوالات آئیں گے ان پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔